الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سارے حضرات محبت نال سیدی ذات درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں، منت دا پروگرام ہے. بچے دی خوشی کے اندر یہ پروگرام منعقد کیتا گیا. دعا کرتا ہوں جو اللہ اس بچے دی زندگی وچ برکت پاوے، ہر بندے دی جھولی کو اللہ آباد فرماوے، نیک نرینہ اولاد ہر مسلمان کو اللہ عطا فرماوے. میرے بھائیوں، خوش قسمتی والی بات ہے جو آج دی شام رمضان المبارک دی پہلی تاریخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت دا مہینہ ہے. جو حضور شعبان المعظم دے اندر سارا مہینہ روزے دی حالت گزرے دے ہم. صحابی رسول عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اساں تو کو دیتے ہیں جو رجب اور رمضان دے درمیان والا مہینہ شعبان دے وچ کثرت نال روزے رکھ دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس شعبان دی 15 تاریخ کو ساری کائنات دے اعمال اللہ تبارک و تعالی دے ہاں پیش تھینن، اور فرمینے ہیں کہ میں چاہنا کہ جس ویلے میرے عمل پیش ہوں اس ویلے میں روزے دی حالت ہوں۔ پورا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دا روزے رکھ دیا، رمضان دا روزے رکھ دیا، اور نالے جملہ فرمینے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ اللہ نے گناہگار امت واسطے بخش دا سیزن بنا کے پچھے، رمضان المبارک دا مہینہ بخش دا سیزن بنا کے بھیجے۔ علماء کرام نے لکھے کہ ایک آدمی ایسا پورا سال نماز دے قریب نہ آدھا، قرآن دے قریب نہ آوے ہاں، تلاوت نہ کرے ہاں، نماز نہ پڑھے ہاں، اللہ یعنی باتاں وچ سارا سال گزر وینا، لیکن جس ویلے رمضان المبارک دا مہینہ آدھا ہاں، جوان غسل کر کے عمدہ پوشاک پا کے خوشبو لا کے خدا دے گھر مسجد داخل جو تھی نہ ہاں، پورا مہینہ باہر قدم نہ رکھ رہا، پورے سال دے نمازہ قضا دہرے نہ ہاں رمضان المبارک۔ دین دا روزہ رکھے آ، نمازہ قضا دہراوے آ، رات دا قرآن سنے آ، لوگ آدھیان پورا سال خدا دے گھر دے قریب نہیں بھی آندہ، رمضان اچ باہر نہیں بھی آندہ، آدھا لوگوں تک پتہ نہیں جو رمضان دا مہینہ بخش دا مہینہ۔ این دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے دے اگلے پچھلے گناہ معاف کرتے جنت عطا فرما چھوڑا۔ لیکن اساری عادت بن گئی ہے، نہ باقی مہینے میں آندے ہیں نہ رمضان دے مہینے میں آندے ہیں۔ پورا سال ٹھیک ہوتے رہنا ہوں، جس ویلے رمضان دا مہینہ عمل لگ دے وجود بیماریاں پیدا تھی ویدن۔ روزہ ہر بیماری دا علاج ہے، روزہ ہر بیماری دا۔ ایک تو تھوڑی سیٹنگ اس طرح دی جو ایک پاسا اڑاند کر گئے، این پاسا تھوڑے بیٹھے ہو، اور تو سائن دے تھین دو یا میں سٹیج دا رخ پھیرام تھوڑا جائے، یہ میز اندے پکڑ جائے، تو سا ٹھیے بیٹھے ہوئے چھاں کو دیکھتے، بس بھائی تھی سامنے والا سن ٹھیک ہے، اور تھوڑا تھوڑا آگوتے تھی اور دوسرا یہ ذمہ واری پہلی ہے۔ درود شریف۔ کرار دی دکان تے مسلمان روزے دار سودے خرید کرن واسطے گئے، تے کرار دا بیٹا ان دے واسطے روٹی چاہ کے آئے، ڈٹھس جو ابا سودے دیوانے تے مصروف ہے، انہیں روٹی دا لکمہ تروڑیے تے منہ مچ پاتے، اس کرار دی نظر جو پئیے ان تھپڑ مار دیتے، بغیرتا تے شرم نہیں آتا، مسلمانے دا رمضان دا مہینہ ہے، روزے دار سامنے کھڑے ہوتے سامنے کھا گئی۔ بزرگوں کرار دے مرن تو بعد خواب وچ ڈٹھے جو جنت گیا کھڑا، پوچھنا کتنے بھائی تو تا غیر مسلم آوے جنت کی میں؟ آخر سے مسلمانوں توارے رمضان دا ادب کرے نا، ہم مرن تو پہلے میرے رب نے میں کو کلمے دی توفیق دے چھوڑی، سبحان اللہ، میں کلمہ پڑھ گی دا میرے رب نے میں کو بخش دی تے جنت دے چھوڑی، سبحان اللہ۔ غیر مسلم ادب کرے رمضان المبارک دا، ان دے صدقے اللہ کو کلمے دی توفیق دے تے جنت دے چھوڑے، سبحان اللہ۔ دے ایسا مسلمان سنہ نبی دے غلام، رمضان دا احترام کوئی نہیں، روزے دی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ دعا کرتا جو اللہ توفیق بخشے، 5 وقت دی نماز پڑھن دی، رمضان المبارک دا روزہ رکھن دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں قیامت والے دن اللہ دے دربار رمضان اور قرآن بندے دے سفارشی ہو سکتے، سبحان اللہ۔ رمضان بھی سفارش کرے سی، قرآن بھی سفارش کرے سی۔ قرآن کسی اللہ تیری رضا دی خاطر کی رات دا آرام چھوڑ دیتا، لوگ ستے ہوئے نظر دیاں، اے قرآن پڑھتا ہوئے نظر دہا یا سنتا ہوئے نظر دہا، اس بندے دے حق میری سفارش قبول فرما۔
رمضان کسی اللہ تیری رضا دی خاطر ہی اپنے آپ کو بھوکا رکھے پیاسا رکھے لوگ کھاندے ہوئے نظر دے ہن پیندے ہوئے نظر دے ہن یہ سفارش قبول فرما رمضان کسی اللہ تیری رضا دی خاطر ہی اپنے آپ کو بھوکا رکھے پیاسا رکھے لوگ کھاندے ہوئے نظر دے ہن پیندے ہوئے نظر دے ہن اللہ ہی بھوک کو برداشت کیتے پیاس کو برداشت کیتے تپش کو برداشت کیتے تیرے بھیجے ہوئے مہمان دی قدر کیتی اس میں راضی ہو کے آیا اس بندے دے حق میری سفارش قبول فرما سبحان اللہ رمضان سفارشی ہوئے قرآن سفارشی ہوئے آپ اندازہ لو جو اللہ کتنا راضی ہو سکتا سبحان اللہ اے آرزی گرمی آرزی تپش اے برداشت کر کے رمضان دا روزہ رکھو عید صدقے اللہ جہنم دی گرمی تے میدان حشر دی تپش کل بچا چھوڑے سی تھوڑی ہی تکلیف برداشت کرن دے نال رب دی رضا مل کو دیئے اور سوچن دی بات اے ہے کہ جدے ویلے بندہ دنیا تو رخصت ہو کے چل دے حضور فرمائے ترائی چیزیں ہی دے پچھو بھی نہیں یتبعو اہلہو و مالہو و عملہو خاندان بھی نال چل دے مال بھی نال اچھے اعمال بھی نال اور جس ویلے قبر تیار ہوئے دیئے بیٹا باپ کو قبر دے حوالے کر کے واپس ہٹا دے باپ بیٹے کو قبر دے حوالے کر کے واپس ہٹا دے برادری والے رشتہ دار تعلقات والے یار سجن عزیز دوست اپنے عزیز برا کو قبر دے حوالے کر کے واپس ہٹا دے فرمایا فیارجیو اہلہو و مالو خاندان بھی واپس مال بھی واپس اولاد بھی واپس رشتہ دار بھی واپس اگر اس دے قول باقی رہنے تا نیک اعمال باقی رہنے جنہ دی طرف ساری جستجو نہیں جنہ دی طرف ساری محنت نہیں ہر ہوں چیز نال محبت اور پیارے جڑی بے وفا ہے کرانا اور باپتی ہوئے دنیا تو ویسی خالیت سکندر بادشاہ پوری دنیا دا بادشاہ سکندر ذوالقرنین جس ویلے دنیا تو رخصت ہونے لگے نا اپنے ورثاء کو آکھس کہ میرے ہاتھ کفن دے باہر کر سکائے دنیا والے دیکھ گنن جو پوری دنیا دا بادشاہ جس ویلے دنیا تو گئے خالی ہاتھ گئے مہیا ہر سامان ملکی اور مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں نوجوانوں اللہ نے زندگی دیتی ہے اے مہینہ نصیب تھی پہ خوش نصیب انسان ہے مرد ہے عورت بی بی ہے ہی دے وچ عمل کرے سو انشاءاللہ دنیا ہی بڑھسی آخرت ہی بڑھسی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر الاملا فرمایا خالق کائنات نے لوگوں مال دنیا دی زینت اولاد دنیا دی زینت کاروبار دنیا دی زینت کوٹھے بنگلے مارکیٹاں دادا مربے فصلات مارکیٹاں سب کچھ دنیا دی زیب و زینت مرن تو بعد مال بھی ساتھ چھوڑویں دے اولاد بھی ساتھ چھوڑویں دیے برادری بھی ساتھ چھوڑویں دیے تعلقات والے بھی ساتھ چھوڑویں دے اپنے بگانے سب کچھ چھوڑ کے چلاویں دے اگر ادھر ساتھ دے گرد والباقیات الصالحات اگر
ادھر ساتھ میں دے دے ہن تم باقی رہن والے نیک اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اگر بندہ نمازی ہے پنج وقت بعد جماعت نماز ادا کرن والا ہے مرن تو بعد قبر دے اندر نماز سر والے پاسو آویں دیے روزہ سجے پاسو آویں دے اللہ نے مال عطا کیتے زکاة ادا کیتی ہے زکاة دی ادائیگی پیر والے پاسے آویں دیے صدقے خیرات حج عبادات کھپے پاسے آویں انہا سارے اعمال دے اتوں اللہ دا قرآن رحمت والے پناہ دینار سایہ فرما دے دے سبحان اللہ کیا بات کیا بات مال بے وفا اولاد بے وفا برادری بے وفا قبیلہ کنگا بے وفا دولت دنیا دے خزانے بے وفا اللہ دا قرآن با وفا نماز با وفا روزہ با وفا صدقے خیرات حج عبادات با وفا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تو فرشتیاں دن سوال و جواب والے آتانے ملکانے اسودانے ارزقانے فیقولانے من ربو کا تو فرشتیاں دن منکر نکیر بجلی دی گرائیدار آواز والے سخت لب و لہجہ رکھن والے سختی نال حساب و کتاب کرن والے فرشتے آدن اور آکے سوال و جواب کرن دی غرزنال قبر دے اندر آدن اگو بندہ صاحب اعمال شیر والے پاسوں آدن تا نماز موجود ہے سجے پاسے آدن تا روزہ موجود ہے پیرہ والے پاسے آدن تا زکاة موجود ہے کھبے پاسے آدن تا صدقے خیرات حد عبادات اتو نظر سکن تا اللہ دے قرآن رحمت والے پردرار سایہ فرمایا ہویا ہے فرشتے آدن قرآن ہر سکو سوال کرانے نماز ہر سکو سوال کرانے روزہ ہر سکو سوال کرانے صدقے خیرات حد عبادات ہٹو سکو سوال و جواب کرانے یہ سارے اعمال جواب دینا ایک ملا وارثہ تھا نہیں ایتا وارثہ والا ہے دنیا دوتے ہی نہیں چھوڑا یہ اوکھے ٹائم کوئی کو آسانی سے چھوڑ سکتے سبحان اللہ مال بے وفا حاجر چھوڑ کے چلا گئے اولاد بے وفائی جڑی چھوڑ کے چلی گئی ہے قبیلہ کنبہ بے وفا جڑا چھوڑ کے چلا گئے اسا بے وفا نہیں اسا با وفا رشتے آئے جب تک ہی دی قبر کو پہیز دباغ نہ بڑے سو ایدہ ساتھ نہ چھوڑے سو سبحان اللہ سبحان اللہ سنگتی بھی وہ جڑا اوکھے ٹائم کو بندے دا ساتھ دے دے اسا کو مال نال محبت ہے برادری نال محبت ہے قبیلے کنبے نال محبت ہے مرم تو بعد یہ سارے رشتے ختم تھی ویسے اگر باقی رہنے والا رشتہ ہے تو وہ نماز اور قرآن والا رشتہ ہے رمضان المبارک کا روزہ صدقے خیرات حج عبادات محنت کرے سے دنیا دے ہوتے اللہ کا سلہ ایدو جانے سی تو قبر دے میں سرخ روح ہو سے سبحان اللہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ اللہ فرمائے عمل کرن والا مرد عمل کرن والی عورت بھی جنہ ساری زندگی خدا و رسول دے فرمان دے عمل کر کے گزار چھوڑیے جنہیں دا اٹھنا بھی حضور دی سنت مطابق جنہیں دا بہنا بھی حضور دی سنت مطابق جنہیں دا کھاونا بھی حضور دی سنت مطابق جنہیں دا پیونا بھی حضور دی سنت مطابق جنہیں دی خوشی بھی حضور دی سنت مطابق جنہیں دی غمی بھی حضور دی سنت مطابق جنہیں دی زندگی دی نشیب و فراز نشست و برخاست حضور دی سنت مطابق ساری زندگی خدا و رسول دے فرمان تے عمل کر کے گزار چھوڑیے دنیا تو رخصت ہو لگن خاتمہ ایمان تے تھی پہ اللہ فرمائے مرن تو بعد مہینہ کو پہشت والی زندگی عطا فرمائے سبحان اللہ کیا ہوں خوش نصیب کوئی زندگی نصیب تھی سیدھا ہے اپنی زندگی خدا و رسول نے فرمان دے مطابق گزار چھوڑیے فرشتے آدم نماز قرآن ہٹو سوال و جواب کرن جو
سارے اعمال جواب دینا پسے پردہ سوال و جواب کر سکدو لیکن اسا ایدہ ساتھ نہیں سے چھوڑ سکدے یہ سادہ وفادار ساتھی ہے دنیا دوتے ہی نہیں چھوڑیا یہ اوکے ٹائم کوئی کو اسا نہیں سے چھوڑ سکدے پسے پردہ فرشتے سوال و جواب کرنا نماز نہیں چھوڑیا روزے نہیں چھوڑیا زکاة نہیں چھوڑیا صدقے خیرات نہیں چھوڑیا اللہ دے قرآن نہیں چھوڑیا حضور سے فرمائے عربی دے اندر سوال تے عربی دے اندر جواب دنیا تے بندہ جیڑی زبان بولن والا ہے انگلش بولن والا ہے پشتو بولن والا ہے فارسی بولن والا ہے پنجابی بولن والا ہے مرن تو بعد ہر بندے دی زبان اللہ عربی دے اندر تبدیل کر چھوڑے عربی دے اندر سوال تے عربی دے اندر جواب اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے محبنا عرب بالثلاث عرب دے نال ترے وجوہات دی بنا تے محبت کرو فرمایا میں عربی اس واسطے عرب والے نال محبت کرو قرآن عربی اس واسطے عرب والے نال محبت کرو جنت والا دی زبان عربی اس واسطے عرب والے نال محبت کرو صحیح فرمایا دنیا دو تے آدمی گنگا کیوں نہیں جرا بول نہیں سکتا مرن کے بعد اللہ ہندی زبان کی عربی دے اندر تبدیل کر چھوڑا فرمایا اقرأ القرآن بالحول العرب اللہ دے قرآن کو عربی لہجے دوتے پڑھو جی میں عرب قرآن کھڑے پڑھ دیں صحیح اندازت پڑھن والن صحیح ادائیگی دے وچ پڑھن والن تو سوی عربی لہجہ اختیار کر کے اللہ دے قرآن کو پڑھو فرمایا تواڈے مؤذن پسندیدہ لوگ ہون سونی آواز والے تواڈے امام قرآن دے قاری ہون صحیح قرآن پڑھن والے آپ نے فرمایا جڑا بندہ جاری پانی نال وضو کر کے کاری قرآن دے پچھوں آکے با جماعت نماز ادا کریں دے میرا رب این بندے کو بلا حساب دے جنت داخل فرما چھڑے دے سبحان اللہ فرید سوال دعا کرواستے قرآن ہٹی نماز ہٹی روزہ ہٹ یہ سارے اعمال جواب دینا اے بلا وارثت نہیں اے دبار سوال ہے پسے پتہ سوال و جواب کرو منکر نکی سوال و جواب شروع کرنا من ربو کا اے رسا تیرا رب کونے جڑا مسلمان ہے جب دنیا دے ہوتے خدا دے نام کو پہچانے ہویا ہے اذان سنتے جواب دیں دے وہ خوش تھی تے مسکران کے آدھے ربی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے آزان جس ویلے سنو آزان دا جواب دیتا کرو فرمایا جڑا بندہ پیدل چلدا ویندے روک تے کھڑ ویندے جڑا بندہ بیٹھے مصروف بیٹھے کم کار کرے نہ بیٹھے آزان جو آئیے کم چھوڑ دے توجہ دے نال آزان کو سنے اور آزان دا جواب دے وے لیکن سادے جٹ پھرا بڑا عجیب جواب دے دن آزان دا جلے آزان آن دیئے نا یاد او ملہ دے سیوچ ڈانگ لگی پئی سادے علاقے آلے تا ایمیادن تو سماشاءاللہ چنگے سنجھے ہوئے لوگ نے دردو یہ لفظ نہ آدھے ہو سکتا حضور فرمائے آزان تے جواب دو جوئے مؤذن اہداوے ہوئے تو سب پچھوں آتے ہو وَقِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاةِ تو ساکو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم باقی سارے جملے انہیں پڑھتے ہو صحیح فرمایا جرا بندہ آزان سن دے آزان دا جواب دے دے آزان تو بعد درود شریف پڑھتے آزان تو بعد والی دعا پڑھتے اللہم رب هذه الدعوت التامہ حضور فرمائے قیامت والے دن این بندے دی شفارش میں ضرور کرے سبحان اللہ اور آزان دا جواب ایویں دے سنجی میں سارے علاقے والے دے دیں جو ملنا دا شرج ڈانگ لگی پئی دیکھو آزان سنتے ہوئے ڈانگ محسوس ہی دیئے اتنا دل و دماغ سنب پاکی پڑھ گیا خدا و رسول دے فرمان دا جو سونا تو بعض زبانی تو غلط جملے بندہ کر چھوڑے دے بھائی پنج وقتی با جماعت نماز ادا کرو اللہ دا انعام والا مہینہ رمضان المبارک آگے مہینہ روزہ رکھو رات دا قیام کرو یقیناً دنیا ہی بڑھسی آخرت ہی بڑھسی سبحان اللہ فرشتے سوال و جواب جس ملے کر گندنا اللہ دا قرآن اپنے یار کو آدھے
آدھے ہون تھوڑی دیر واسطے میں کوئی اجازت دے میں بنیا اللہ دے دربار خدا نے جڑا وعدہ کی تہا پورا کرا آواں اللہ دا قرآن اجازت کھن کے اللہ دے دربار حاضر تھی دے میرا اللہ تو تا جانن والی ذات ہیں فلاں علاقے میں رہن والا فلانا والا بندہ اللہ دنیا تو رخصت تھی کہ تیرے ہاں پہنچائے تیرا وعدہ ہے جڑا میرے قرآن نال یاری لے سی پانچ وقتی با جماعت نماز ادا کرے سی میں ان کی قبر کو بہشتہ باغ بنے سا اللہ وعدہ پورا فرما اللہ فرمائے منو میرے فرشتے بہشت میں تو ریشمی لباس چاہو کالینہ چاہو خوشبوہ گنو منو کی نماز قرآن والے دی قبر اندر بھی چھانو آڈر تھی گئے قبر تحت نگاہ سر کول کھل گئی ہے تحت نگاہ پیران کول کھل گئی ہے تحت نگاہ جانبین دی طرفوں کھل گئی ہے عزت احترام نال اٹھا کے بہشت ریشمی لباس بھی چھاڑتے گئے کالینہ بھی چھاڑتا گئے خوشبوہ کی موری کھول دیتی گئی ہے ایک کو فرشتہ سارا انتظام کر کے آ سکتا ہاں لیکن خالق کائنات نے 4000 فرشتے کو حکم فرمائے جلو استقبال کرتے ہوئے یہ نماز قرآن والے بندے دی قبر کے اندر سارا انتظام کرتے وہ فرشتے ادب احترام نال اٹھا کے بہشت ریشمی لباس بھی چھا دینے کالینہ بھی چھا دینے خوشبوہ دی موری کھول میں دیئے آواز اپنی نبک نومت سن سکون کر جیوی کوار اپنے پلنگ دوتے ستے ہوئے ہوں دیئے بغیر دلہے دے کوئی نہیں آکے جگہ دا میں سن سکون کر میں صبح کو میری تلاوت کرے نہ ہمیں شام کو میری تلاوت کرے نہ ہمیں میں صبح کو بھی تیرا پتہ کرے نہ رہے ویسا شام کو بھی تیرا پتہ کرے نہ رہے ویسا ایسا باوفا ہے اللہ دا قرآن جو مرن تو بعد بھی بندے دا ساتھ لے دا پے نماز ساتھ لے دی پئیے اعمال بندے دا ساتھ لے دے پے اولاد دا ایسی بے وفا ہے جو مرن تو بعد اپنے اماں دی قبر تے لنک نہیں آدے آپ نے فرمائی روزانہ ونو اپنے اماں دی قبر تے روزانہ نہیں میں وہی سکتے تندو چینی تری چینی جمعت المبارک والدی اگر زندہ امتاوی ہونے دی زیارت ہوتے منو اگر دنیا تو رخصت تھی کہ امتاوی ہونے دی قبر تشریف گھنوائنو وہاں کے ادب احترام نال اگر قبرستان صاف شفاف ہے جتی لہا کے ونو اگر قبرستان کے اندر کانٹے موجود ہیں رولے موجود ہیں تکلیف دے سمانے بھلا جتی پاک ونو قدمہ والے پاسے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ اپنی زبان حال نال پڑھو چا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کی سورت مبارکہ کو پڑھے میرا رب 10 سپارے قرآن پڑھنے دا ثواب دے چھوڑے دے 2 مرتبہ پڑھے بھی سپارے قرآن پڑھنے دا ثواب مل گئے 3 مرتبہ پڑھے پورے ختم قرآن دا ثواب مل گئے بلکہ حضور سے فرمایا قبرستان والے دا حق ادا کرو فرمایا جڑا بندہ قبرستان دے سامنے کھڑا ہو کے 12 مرتبہ ہی سورت مبارکہ کو پڑھے جا یہ قبرستان والا کو بخشے جا ہی پڑھن والے بندے سمیت قبرستان سمیت اللہ سارا دی بخشش فرما چھوڑے دے کیا بات لیکن ساکو دا وقت نہیں ملتا بندہ حضور فرمایا 24 گھنٹے میت انتظار دعا رہ دیئے 24 گھنٹے یہ جی اوکھی گھڑی دے اندر ہیں ہر ملے اپنے براسا دی طرف انتظار ہیں ابا اولاد دی انتظار ہے اولاد ابے دی انتظار ہے بھائی دی انتظار ہے لیکن ساکو اتنی نفرت ہے جو بس جس میں دنیا تو رخصت ہو گئے بھائی ہے ابا ہے برادری ہے چاہ کے براسا دے رشتہ داریں دے حوالے ونجو سپرد کر رہو حضور فرمائے جس میں دفن کر گنو نا اپنے موتا کو دفن کرن تو بعد انہیں دی قبر دے ہوتے اتنی دیر بہتے دعا کریں دے رہے ونجو جتنی دیر ایک اوٹھ کو ذبح کری چھے
بلا ہو کو چھلیچے ہو کو بنیچے اندھا گوشت بنا کے تقسیم کریچے کم از کم 3 گھنٹے دفن کرن تو بعد ہوندی قبر تو تباہ کے دعا منگ دے رہے ونجو قرآن پڑھ دے رہے ونجو لیکن ساکو تا توفیق ہی نہیں تھی جو اسا اوہ تک ون سکو عورت کی میں منگے اپنے بار سامنے عورت بھی قبرستان جو ون سکتی ہے قبرستان عورت ون سکتی ہے لیکن با پرد ٹھیک ہے اتھا ون کے ہائے ہائے تے ویلا نہ کرے اتھا ون کے قرآن مجید جی میں مرد پڑھ دے میں عورت پڑھ سکتی ہے آہستہ پڑھنا دا حکم ہے آواز باہر نہ نکلے دلی 6 آیات پڑھ کے اپنے خامد کو اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو اپنے رشتہ داریں کو ثواب بخش سکتی ہے پہنچا سکتی ہے اون عورت دا بنجن مننا ہے جڑی بلا پردے دے خلاف شرع تبلے گھنتے منت منوتی دی شکل جھمر کھد دیں واجے وجیں دیں اس انداز نال مردیں دا ونجن بھی گناہ ہے تے عورتیں دا ونجن بھی گناہ ہے جی سنت رسول ہے مرد بھی ادب احترام نال بننے عورت بھی ادب احترام نال بننے ون سکتی ہے ون کے قرآن پڑھ کے قبرستان والے کو بخش سکتی ہے عید پڑھن نال بیٹے کو فائدہ تھی سی ابے کو فائدہ تھی سی بھائی کو فائدہ تھی سی خامن کو فائدہ تھی سی اللہ عمل دی توفیق بخشے آمین ای جگ اتو ٹر کئی بادشاہ گئے ای جگ اتو ٹر کئی بادشاہ گئے باجو عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے باجو عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے مٹیاں تے رل گئے تاج شہانہ مٹیاں تے رل گئے تاج شہانہ کلڑی قبر وچی ہوشی ٹھکانا فانی جہانے اتھا کئی نہیں رہنا فانی جہانے اتھا کئی نہیں رہنا کلڑی قبر وچی ہوشی ٹھکانا فانی جہانے مسافر قبر دا کیتی رہتی آنی او مکان اے جا جدی نہیں کوئی باری مسافر قبر دا کیتی رہتی آنی او مکان اے جا جدی نہیں کوئی باری خاک دا بستر خاک سرانا خاک دا بستر خاک سرانا کلڑی قبر وچی اوسی ٹھکانا فانی دہانے سبحان اللہ یہ دنیا آزی ٹھکانا ہے چند روزہ زندگی ہے ہر بندہ دنیا کو چھوڑ کے ونجن والا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرمائے میں رسے دوتے ٹلتا ہوں میرے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت عبداللہ بن عمر دے کندھے دوتے رکھے فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل فرمایا عبداللہ دنیا دوتے ایوے رہو جویں ایک مسافر پہ رہدا ہو دے یا ان راہ گزر مسافر دی طرح جرا اپنا سفر سامان گڑی بدتے سیر دوتے رکھ کے اپنی منزل دی طرف چلدا میں دے روانہ تھیا میں دے آپ نے فرمایا چل دیا اگر جنگل آ گئے ٹھنڈا سایہ تے ٹھنڈا پانی آ گئے مسافر آدمی نے اپنا سامان رکھے پانی پیتے تھوڑی دیر واسطے سن گئے صحیح کٹھا تو بعد وال اٹھی اپنے سفر والی گڑی سیر دوتے رکھیے والا اپنی منزل دی طرف روانہ تھی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمائے دنیا دوتے ایوے رہو کویا تسا مسافر ہو جڑے کو بندے کو شام نصیب تھی پئیے فرمایا صبح دا انتظار نہ کرے صبح نصیب تھی پئیے شام دا انتظار نہ کرے ہر ویلے اپنے آپ کو سنبھال دے رکھے جو کیجے ویلے بات آسی تے میں ٹر ویسا دنیا تو دنیا مسافر خانہ ہے
کوئی اج آدھا پہ کوئی کل ویندا پہ کوئی آدھا پہ کوئی ویندا پہ اے چل چلا دا جہان ہے اس واسطے میرا ویر دنیا دوتے محنت کر تیاری کر 5 وقت دی با جماعت نماز ادا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے قیامت والے دن تسلے نمازی لوگ اٹھی کے آسن کچھ لوگ ایسے حسن جنہ دے چہرے میں چمک دے حسن جی میں ستارے کھڑے چمک دے حسن کچھ لوگ ایسے حسن جنہ دے چہرے میں چمک دے حسن جی میں چادر کھڑا چمک دا ہوندے کچھ لوگ ایسے حسن جنہ دے چہرے میں چمک دے حسن جی میں سورج کھڑا چمک دا ہوندے اور اس سے سوال کرے سن لوگوں تارے چہرے ستارے مانگو کیوں چمک دے اے لوگ جواب دے سن جدوں آزان سن دیا سے کم کار چھوڑ دیا سے گھر چھوڑ دیا سے دکان چھوڑ دیا سے کاروبار چھوڑ دیا سے جلدی نال بہوسو تھی کہ نماز ادا کر دیا سے یہ وجہ جو اللہ انعام دیتے جو سارے چہرے ستارے مانگو چمکا چھوڑیں سی آخرہ لوگوں دے چہرے چادر مانگو چمکنے خوشے فرشتے پوچھنا کرے سن یارو تارے چہرے چادر مانگو کیوں چمک دیں یہ لوگ جواب دے سن جدوں آزان دا وقت قریب آدھا آزان تھی ان کو پہلے ایسا باوضو تھی باندے آسے تیار تھی باندے آسے جو وقت آگے نماز دا بس آزان شروع تھی ویاتے چل پنجا سے خدا دے گھر دی طرف آزان مکیات مسجد داخل تھی میں دے آسے جماعت نماز ادا کر دے آسے یہ وجہ جو اللہ نے سارے چہرے چندرما کو چمکا چھوڑن جنہ لوگاں دے چہرے سورج کو چمک دے خوشن فرشتے پوچھنا کرے سن تارے چہرے سورج کو کیوں چمک دیں اے لوگ جواب دے سن جب آزان دا وقت قریب آدھا اسا پہلے باوضو تھی کہ مسجد جل باندے آسے جنہیں آزان آدھی اسا پہلے گئے بیٹھے ہوں دے آسے یہ وجہ جو اللہ نے سارے چہرے سورج کو چمکا چھوڑن سبحان اللہ کیا بات انعام ہوں بندے واسطے ہے جنہ اللہ دے نا دی قدر و قیمت کرم والا ہے لیکن اصفت نصیب و مقدر دے کالے بنے ودا نوجوانوں آج وقت ضائع بیٹھے کرے دو کل کو افسوس کرے اللہ پتہ نہیں بندہ رات سمے صبح کو اٹھی سکے نہ اٹھی سکے لیکن ساکو ایک بیماری ہے جو اسا ہینڈ فری اپنے کرنے چل لیندے ہیں موبائل لا کے ڈرامہ سنتے ہوئے ریکارڈ سنتے ہوئے فلم دی سٹوری سنتے ہوئے دنیا دا گند خرابہ سنتے ہوئے ایسا سن میں لو تے نیندرے جیڑی اے بھی موت ہے اسا سنو تے بلا نہ اٹھی سکو تے جیڑے حالت بندہ مرسی ہوں حالت اٹھسی جیڑی چینل محبت ہے مرسی بھی ہوں دے نال تے اٹھسی بھی ہوں دے نال تے حضور فرمائے جڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کر کے ستا پہ کرے دا نیندر پہ لیکن پوری ادھی رات کی دی عبادت لکھی دی رہے دی من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل جڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کر کے ستے یہ سکون پہ کریں گے لیکن پوری ادھی رات کی دی قیامت لکھی دی رہے گی ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہو فرمایا جرا بندہ صبح دی نماز با جماعت ادا کرے دے ایدی ساری رات اللہ عبادت لکھوا چھوڑے سبحان اللہ کیا بات لیکن ساکو تا وقت نہیں ملتا نا آج اہم ترین ڈرامہ ہے ڈرامے کی فضیلت دیتی ہے اذان سنتے ہو بند نہیں بھی کیتا جواب تو درکنار بند نہیں بھی کیتا تو حضور فرمائے جرے کھار دے وچ اللہ دا قرآن 5 وقت دی نماز ہے گھر دوتے اللہ دی رحمت دے فرشتے رحمت دا خیمہ لے بیٹھا صبح کو بھی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھی دے اور شام کو بھی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھی جیڑے گھر دے وچ نماز ہی کوئی نہیں قرآن بھی کوئی نہیں ڈش انٹینا دے دنیا دے گن تے خرابے چل دے پہن ایتا رحمت نہیں آدھی تا لعنت دی پھٹکار کھڑی وستی ہے صبح کو بھی لعنت شام کو بھی لعنت دی برسات اللہ دی ناراضگی ہم مسلمان کلمہ سنے نبیدہ پڑھو تے کردار سادہ یہود و نصارہ والا ہوئے تے سادہ انجام انگریز دے کچھے بے ایمان دے کچھے بے دین دے کچھے بے نماز دے کچھے تھی وے یہ سب اٹھا دی نہیں جو عظمت والی مخلوق عظمت والے محبوب دی امت عظمت والا مہینہ عظمت والا قرآن سارا بات کا فضیلتا اللہ نے محبوب دے سر کیا تاکیتن تو محنت کر دنیا تو رخصت تھی خدا بھی راضی ہو سی شاہ عرب بھی راضی ہو سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مبارک رمضان المبارک کی ارشاد فرماون واسطے منبر شریف کے قریب آئے مشہور حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی
آپ فرمائیں جس ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر دی پہلی سیڑھی دے تے قدم مبارک رکھے آپ نے فرمایا آمین، دوجی سیڑھی دے تے قدم مبارک رکھے فرمایا آمین، تیجی سیڑھی دے تے قدم مبارک رکھے فرمایا آمین۔ جس ویلے خطبہ مبارک کی ارشاد فرما کی تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلے اٹھتے رہے، صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آج تک تو تمہاری زبان مبارک کی تو ایجے جملے نسے سنے تو منبر پر چڑھو تے آمین فرماؤ، آج جملے کیوں ارشاد فرمائیں میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں میرے صحابہ جس ویلے میں معراج منبر دے قریب آیا تو پہلی سیڑھی تے قدم رکھے حضرت جبریل علیہ السلام آگن انہاں آ کے بد دعا کی تیئے میں ہونے دی بد دعا دوتے آمین آکھیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تباہ و برباد کرے ہو بندے کو جرا بندہ رمضان المبارک دا مہینہ بھی پاوے تے روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کراوے۔ پہلی گال ہے جو حضرت جبریل دی بد دعا کوئی معمولی بات نہیں، دوسرے نمبر تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمین کوئی معمولی بات نہیں۔ سید الملائکہ جبریل دورانی ملائکہ دا سردار بد دعا کرے اور آمد اللہ عنہ دی تائید کرے آمین فرماوے، صحیح فرمائے جب بندہ رمضان دا مہینہ پاوے روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کراوے اللہ کو تباہ و برباد کر لے، یہ بندہ قریب بچ نہیں سکتا۔ جڑا حقیقی بیمار ہے، حقیقی دل دا مسئلہ ہے، گردے دا مسئلہ ہے، شوگر دا مسئلہ ہے، جے کوئی دائمی بیماری لگی ہوئی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، روزے کو شریعت نے اندھے واسطے سہولت دیتی ہے کہ تو 2 کلو فدیہ فی روزے دا ادا کر، تیرے سر تو فرض دی ادائیگی دا بھار لہوے سی۔ 2 کلو فدیہ کیسے دا؟ فی روزے دا دانے 2 کلو دانے 2 کلو دانے فی روزے دا فدیہ ادا کرو۔ جڑا بندہ بیمار ہے، جڑا بندہ ڈاڑھا بڑھڑا ضعیف ہے روزہ برداشت نہیں کر سکتا تے بیمار بھی او جے کو ڈاکٹر آکھے ایویں تا کئی بیمار اٹھے کرنا اے ہن اج کوئی بیماری شروع تھی ویسی ڈھیر مریض اٹھی ہو سن جڑے اندر کمرے دے باسن تے درجن روٹیاں دا کھا ویسن باہر نکل سن تے ہاتھ دیتے ہوتے زندہ بیمار ہے سے این بیمار دا واسطے حکم نہیں جے کو ڈاکٹر آکے تو مریض ہیں شوگر دا مریض ہے جڑا وہ تپش تے گرمی برداشت نہیں کر سکتا شوگر مریض ظالم شاہی ہے جڑا جگر دا مریض ہے دل دا مریض ہے گردے دا مریض ہے آسابی مریض ہے نہیں برداشت کر سکتا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 2 کلو دانے فی روزے دا فدیہ ادا کر رہے ایک دعا ہے ایک دوست دی بھی اللہ کو بیٹا دے بیتا وہ بھی جلسہ کرے سی انشاءاللہ دعا منصور ہے واسطہ ایک کام تا لازم ہے نا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر تو پہلے نمبر تو حضور فرمائے اللہ کو تباہ و برباد کرے وہ بندہ جڑا رمضان دا مہینہ پاوے تے روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کراوے دوسرے نمبر تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر دی سیڑھی تے قدم رکھے حضرت جبریل نے بد دعا کی تھی توجہ کرے سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تباہ و برباد کرے وہ بندے کو جڑا بندہ اپنے بڑھڑے پیو ماں کو پاوے انہیں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے اللہ جے کو اسا عام چیز سمجھی تھا نہ بیٹے دے دل وچ ابے دی قدر و قیمت ہے نہ بیٹی دے دل وچ ابے اماں دی قدر و قیمت ہے حضور فرمائے سلاست لا يدخلون الجنہ ترائے بدبخت ایسے ہیں جنہاں کو اللہ نے جنت نہیں دیونی جنت نصیب نہیں تھیونی انہاں بھی تو سب تو پہلا العاقل والدئی جنہاں اپنے والدین دا باغی تنا فرمانے ابے امہ دی بات نہیں منینا نہیں کھندا یہ کو جنت نصیب نہیں تھیونی دوجہ نمبر تے فرمایا والدیوس بے غیرت انسان جے کو عزت دا احساس نہیں چار دیواری دا نظام نہیں
پردے دا نظام نہیں ہر بندہ پیا آوے پیا بنے یہ بغیرت کوئی اللہ جنت نہ دے سی تیجے نمبر تے حضور فرمائے جڑا مرد عورتیں دی شکل بنے دے عورتیں دی طرح بڑے بڑے بال عورتیں دی طرح لباس عورتیں دی طرح چال ڈھال یہ بدبخت کو بھی اللہ جنت نہ دے سی تے او عورت جڑی مرد دی شکل بنے دی مرد دی طرح والے دی کٹنگ مرد دی طرح لباس مرد دی چال ڈھال انہ دیوسے کو بھی اللہ جنت نہ دے سی یہ کو عام چیز سمجھتے سے اب اما دا نا سب تو پہلے انہ کو راضی کرے سو دوال خدا راضی تھی سی شاہ عرب راضی تھی سی اگر ابا اما ناراض ہے نہ خدا راضی ہے نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دا فرمان رضا رب فی رضا الوالدین وسخط رب فی سخط الوالدین رب دی رضامندگی والدین دی رضامندگی وچے رب دی ناراضگی والدین دی ناراضگی وچے اور اپنے گھر دا سربراہ ابا جب تک ہی دا آکھا نہ منے سو ہی دی رضا نہ کھن سو تا حضور سے فرمائے اس بال دا نکاح بھی صحیح نہیں تھی لا نکاح الا باذن ولی مشکات شریف حدیث مبارک موجود ہے حضور فرمائے ولی دی اجازت بغیر نکاح تھی نہیں کوئی ابا موجود ہے ان دی رضا نہیں اماں موجود ہے ان دی رضا نہیں ابے اماں دی موجودگی وچ بھی نہیں دی رضا کیوں چل سکتی ہے رضا چل سی تو ابے دی چل سی اماں دی چل سی اپنے ماں باپ دی رضا کو پہلے نمبر تے رکھو اور انہیں دی موجودگی وچ فیصلہ ابے اماں دی رضا دے ہوتے ہو سی جب تک انہیں دی رضا نہ گھنسو ہر مورتے ناکام تھی سو نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جیڑا بندہ صبح دی نماز ادا کرن تو بعد اپنے گھر دے وچ جائے تے آتے جتھے ابا بیٹھے اماں بیٹھی ہے ابے دے چہرے دے تے نظر گئی ہے اماں دے چہرے تے نظر گئی ہے دیکھ تے خوش تھی پہ حضور سی فرمایا دے خوش تھی دا بدلہ میرا رب ہے مقبول حج تے عمرے دا ثواب دے چھڑے دے صحابی رسول عرض کر دیا رسول اللہ اب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ اپنے ابے دے چہرے کو دیکھے اماں دے چہرے کو دیکھے کیا ایک 100 حاجت عمر دا ثواب مل کو سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میرے رب دے خزانے وچ کوئی کمی کوئی نہیں اگر تو ثواب دی غرض نال 100 مرتبہ ابے اماں دے چہرے کو دیکھ سی تے میرا رب 100 حاجت عمر دا ثواب دے چھڑے سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر عظمت والدین عظمت والدین عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر حضور فرمائے رمضان دا مہینہ پاؤ روزے رکھ کے اپنی بخشش کراؤ جیڑا بندہ روزے رکھ کے اپنی بخشش نہیں کرے دا حضرت جبریل دی بد دعا ہے اللہ کو تباہ و برباد کرے حضور آمین فرمائیے والدین دی خدمت کر کے جنت نہیں گھندا حضرت جبریل دی بد دعا ہے اللہ کو تباہ و برباد کرے حضور آمین فرمائیے تیجی نمبر تے آپ نے فرمائے جنہیں بندے دے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نا آوے تے سیدھی ذات درود نہ پڑھے اللہ کوئی تباہ و برباد کرے جنہیں حضور دا نا آوے کیا آخرے بے ساختہ زبانی تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے کو پہبندی نال سیدھی ذات درود پڑھا بھی توفیق بخشے زیادہ تو زیادہ درود شریف پڑھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان فرمینے کسرات نال درود شریف پڑھا والا بندہ قیامت والی جنت تکی میں میرے قریب ہو سی میں لوگوں کے یہاں بس قریب کھڑے ہوئے ساتھ دنیا دے خزانے مان ساتھ چھوڑ رسل پر بندے دے ساتھ دیوان والے یہ آن وقت کا جماعت نماز رمضان المبارک دا روزہ صدقے خیرات حج عبادات اللہ دا قرآن یہ اعمال جڑا بندے دا ساتھ پہ دے حسن اللہ دے قرآن کو اپنے گھروں دے اندر پابندی نال تلاوت کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے گھر کو دو چیزاں نال روشن کرو نماز اور قرآن دے نال گھر دے وچ نماز ہوے اللہ دا قرآن ہوے ایک گھر روشن تھی آپ نے فرمایا جنہوں تمہارا بیٹا بیٹی 700 تھی ونجر ہیرے کو نماز دا آدھی بناؤ جلے 10 سال تھی ونجر نہ پڑھن تا ہیرے کو ڈنڈے مارتے نماز پڑھو حضور
فرمائے اپنی اولاد کو ادب سکھاون واسطے ابے دا لازم ذمہ ہے کہ ڈنڈکائی میں سر دو کے سوار رکھے 24 گھنٹے ڈنڈکائی میں ٹنگیا کراوے اولاد کو ادب سکھاون دی غرض نال جڑے دیدا اسا ایک کا طریقہ کار چھوڑے ہوری دی اولاد تجاوز کر گئی ہے ابے دا کیا نہیں منے دے اما دا کیا نہیں منے دے اسا جو خدا و رسول دے فرمان کو چھوڑے اولاد بھی باقی بن گئی ہے اگر اسا خدا و رسول دے فرمان دے عمل کرن والے بنو حضور فرمائے تو بال 7 سال تک ہوئے یہ نماز کا طریقہ سکھو جس میں 10 سال تک تھی ونجے نہ پڑھے گا ڈنڈے مار تے نماز پڑھاؤ جس میں ابا نہیں پڑھتا وہ بیٹے کو کی میں آ سکتے اما نہیں پڑھتی تو بیٹے